بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 ماہ کے معصوم بچے حضرت علی اصغر کی کربلا میں شہادت کا ایسا دردناک واقعہ سنائیں گے جسے سن کر آپ اپنے آنسو نہیں روک سکیں گے۔ پیارے دوستو، 10 محرم کے دن جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے دین پر اپنی اولاد، اصحاب اور اپنے عزیز و اقارب کو قربان کر دیا تو میدان کربلا میں فوج یزید کے سامنے آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، تم نے کیوں میرا راستہ روکا ہوا ہے، کیوں میرے بچوں کو پانی بند کیا ہے، کیوں آپ آل محمد کو رلا رہے ہو؟ اے لوگو، اس ہزاروں کے مجمع میں کوئی ہے میرے نانا سے محبت کرنے والا جو ہم مظلوموں کی مدد کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے پردوں کی حفاظت کرے؟ لیکن یزید کی فوج کے تمام لوگوں کے دل مردہ ہو چکے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جنگ کے میدان میں آ کر دشمنوں کو مقابلے کے لیے للکارا تو بیبیوں کی خیموں سے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیموں کے قریب تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیبیوں سے کہو کہ رونے کی آوازیں بلند نہ کریں کیونکہ میں ابھی زندہ ہوں۔ اتنے میں بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ زور و قطار سے رو کر فرماتی ہیں کہ اے میرے بھائی، جب آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے مجھ غریب کی مدد کرنے والا اور رسول اللہ کی بیٹیوں کے پردوں کی حفاظت کرنے والا، تو آپ کے 6 ماہ کے لخت جگر حضرت علی اصغر نے آپ کی آواز پر لبیک کہا اور اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرا دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں آنسوؤں سے نم ہو جاتی ہیں اور فرماتے ہیں کہ پیاری زینب، میرے علی اصغر کو میرے پاس لے آؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علی اصغر کا ماتھا چومتے ہیں اور علی اصغر کو چادر میں اٹھا کر میدان کربلا میں لے جاتے ہیں۔ فوجی یزید سوچتے ہیں کہ شاید امام حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں۔ امام حسین نے جب اپنی چادر مبارک علی اصغر کے جسم سے ہٹائی اور علی اصغر کو بلند کیا اور فرمانے لگے، اے لوگو، تمہارے نزدیک قصوروار میں ہوں، اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے کہ 3 دن سے پانی نہ ملنے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اسے کچھ گھونٹ پانی پلاؤ۔ فوج یزید زور زور سے ہنسنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ اے حسین، پانی تم خود پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو، اگر تمہارا بچہ واقعی پیاسا ہے تو اسے کہو کہ خود پانی مانگے۔ امام حسین نے حضرت علی اصغر کو دیکھا اور آنکھوں میں فرمایا کہ اے علی اصغر، آج اپنی نانا کی امت سے پانی مانگو۔ بس جیسے امام حسین نے فرمایا تو حضرت علی اصغر لب ہلائے بغیر فوج یزید سے کہتے ہیں کہ اے ظالموں، میں 3 دن سے پیاسا ہوں، تمہارے رسول کا خون میری رگوں میں بہتا ہے، مجھے پانی پلاؤ۔ بس جیسے ہی حضرت علی اصغر نے پانی مانگا تو یزید کی فوج پر رکت طاری ہو گئی، کوئی منہ چھپا کر رونے لگا تو کوئی یہ منظر دیکھ نہ پایا۔ تو عمر بن سعد نے فوراً حرملہ سے کہا کہ اے حرملہ، فوراً اس بچے کو چپ کرواؤ ورنہ فوج میں بغاوت ہو جائے گی۔ حرملہ تیر نکالتا ہے اور حضرت علی اصغر کا نشانہ لگاتا ہے تو فوراً تیر حرملہ کے ہاتھوں سے گر جاتا ہے۔ حرملہ دوسری بار نشانہ باندھتا ہے اور پھر تیر لگانے کی کوشش کرتا ہے لیکن تیر ایک بار پھر گر جاتا ہے۔ جب تیسرا تیر نکالتا ہے تو وہ بھی گر جاتا ہے۔ تو اتنے میں عمر بن سعد ملعون نے کہا کہ اے حرملہ، تو بڑا بزدل انسان ہے کہ یہ بچہ تم سے کیسے نہیں مارا جا رہا؟ حرملہ کہتا ہے کہ اس بچے کو مارنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن جیسے ہی میں تیر نکالتا ہوں آگے خیمے میں دیکھتا ہوں کہ ایک ماں ہے جو اپنی جھولی پھیلائے ہوئے مجھے دیکھ رہی ہے۔ عمر بن سعد ملعون نے کہا کہ تم اس کی طرف نہ دیکھو اور حضرت علی اصغر کو ایسے مارو کہ پورا لشکر یزید کے نام سے کانپ جائے۔ حرملہ نے جیسے کمان سے تیر نکالا، تیر کے 3 منہ تھے۔ اس نے حضرت علی اصغر کا نشانہ باندھ کر جیسے ہی تیر چلایا، تیر بڑا تھا لیکن میرے علی اصغر کا گلا چھوٹا تھا،
پس تیر کی ایک نوک میرے علی اصغر کے کان میں لگی اور ایک نوک میرے علی اصغر کے بازو میں لگی اور ایک نوک میرے علی اصغر کے سینے پر لگی۔ تیر اتنا وزنی تھا کہ میرے علی اصغر کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازو پر آ کر لگا اور میرے علی اصغر کی آہ بھی نہ نکلی اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ امام حسین نے جب اپنے لخت جگر کو دیکھا اور خون ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف پھینکنا چاہا تو آسمان نے روتے ہوئے کہا، اے حسین، اس خون ناحق کو میری طرف نہ پھینکیے ورنہ پانی کی ایک گوند بھی قیامت تک برسا نہ پاؤں گا۔ پھر امام حسین نے سوچا کہ اس خون کو زمین پر ڈال دوں۔ زمین نے تڑپ کر کہا کہ اے امام حسین، اگر آپ نے اس ناحق خون کا ایک قطرہ بھی مجھ پر گرایا تو میں قیامت تک اناج نہیں اگا پاؤں گی۔ امام حسین نے حضرت علی اصغر کے خون کو اپنی داڑھی پر ملا اور اللہ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے اللہ، گواہ رہنا کہ میں نے تیرے اسلام کی خاطر اپنے لخت جگر اور 6 ماہ کے بیٹے حضرت علی اصغر کو قربان کر دیا۔ اس کے بعد امام حسین حضرت علی اصغر کو لے کر خیموں کی طرف جاتے ہیں اور جیسے ہی بی بی رکاب کی سامنے حضرت علی اصغر کی لاش آتی ہے تو بی بی رکاب کا رنگ زرد ہو جاتا ہے اور فرمانے لگتی ہیں کہ اے میرے آقا، کیا میرے بچے کے قاتل کی اپنی کوئی اولاد نہیں؟ امام حسین نے بی بی رکاب کو سنبھالا اور فرمایا کہ ان قریب ان سب لاشوں کی بے حرمتی کی جائے گی، آئیے ہم علی اصغر کی قبر بناتے ہیں۔ امام حسین خیموں کے پیچھے حضرت علی اصغر کی قبر کھودتے ہیں اور بی بی رکاب اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی اصغر کی تدفین کرتے ہیں۔ امام حسین کی شہادت کے بعد خیام جلائے گئے اور تمام شہیدوں کے سر کاٹے گئے اور جب تمام بیبیوں کو قید کر کے وہ ملعون شام کی طرف جا رہے تھے تو اتنے میں کسی نے کہا کہ ایک سر کم ہے۔ تو کوئی پوچھتا ہے کہ کس کا سر؟ تو فوج سے کوئی کہتا ہے کہ ایک بچے کا سر کم ہے جس کو حسین پانی پلانے کے لیے میدان کربلا میں آئے تھے اور ہم نے تیر مار کر انہیں شہید کر دیا تھا۔ تو شیمر کہتا ہے کہ ہاں ڈھونڈو، یہیں کہیں اسے حسین نے دفن کیا ہوگا۔ پس تمام گھڑ سوار ہاتھوں میں نیزے لے کر کربلا کی زمین پر مارنے لگتے ہیں تاکہ کہیں سے حضرت علی اصغر کو ڈھونڈا جا سکے۔ پس جب ایک نیزہ زمین پر لگایا گیا اور جیسے ہی وہ نیزہ باہر آیا تو حضرت علی اصغر کا جسم مبارک بھی اس نیزے کے ساتھ آ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر فوج یزید زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ اس کا سر کاٹو اور جسم کو یہیں پھینک دو۔ پھر حضرت علی اصغر کے سر مبارک کو کاٹا گیا اور جسم مبارک کو زمین کربلا میں پھینکا گیا اور جیسے ہی حضرت علی اصغر کے جسم مبارک کو دور سے بی بی رکاب نے دیکھا تو اللہ کے رسول سے مخاطب ہو کر فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان یزیدیوں نے ہم پر کیا کیا ظلم نہیں کیے، لیکن اسلام کی بقا کے لیے ہمیں تمام تر تکالیف منظور ہیں۔ سلام ہو امام حسین پر اور سلام ہو امام حسین کی تمام آل پر جنہوں نے اپنا تن من دھن اس دین کی خاطر قربان کر دیا اور اسلام کا علم بلند کیا۔